سب سے پہلے تو تمام ہی حاضرین محفل کو بہت مبارک ہو رمضان المبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور پورے روزے رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً بہت سارے کام روزے رکھنے کی وجہ سے چھوڑ دیے جاتے ہیں، جائز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے کہ جس میں ہم بے پرواہ ہیں وہ بھی چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں الحمدللہ کافی وقت ہمیں مل جاتا، تو اس وقت کو اگر صحیح اور اچھے کاموں میں استعمال کر لیا جائے تو یہی وقت ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی، نیکیوں کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی نیکی کا ثواب الگ ہے، جو پچھلے گناہ ہیں اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بہت سارے اعمال، کردار، طریقے اور رویے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نیکی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مثلاً چلتے پھرتے اگر درود شریف کا اہتمام کیا جائے، مختصر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو آپ کو دل چاہتا ہے، درود ابراہیم پڑھنی ہے، کوئی اور پڑھنی ہے، پڑھتے رہیے۔ کہ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے روز پل صراط سے جنت کی طرف گھسٹ کر جا رہا ہوگا۔ وہ ہوگا تو صاحب ایمان، جبھی اسے جنت کی طرف جانے کا کہا گیا ہے، لیکن اعمال اس کے کمزور ہیں۔ تو جب وہ اس طرح جا رہا ہوگا تو ایک درود شریف کا عمل اس کے پاس پہنچے گا اور اسے اٹھا کر کھڑا کر دے گا، اور پھر وہ کھڑے ہو کر چلتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو درود شریف کا اہتمام مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح کئی ایک اعمال ہیں کہ جو بظاہر مختصر ہیں، لیکن کل قیامت کے روز ان کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ جیسے بخاری شریف کی آخری حدیث شریف ہے کہ کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں جو کہ زبان سے پڑھنے میں بہت آسان اور ہلکے ہیں، لیکن کل قیامت میں ان کا وزن اعمال کے ترازو میں بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ اور وہ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت مختصر ہے، کوشش کریں کہ اپنے فارغ وقت میں درود شریف پڑھتے رہیں، یہ کلمہ پڑھتے رہیں، یا کلمہ شریف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ عمل جو میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا وہ کلمہ طیبہ کا ورد ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے رمضان کی بابرکت ساعتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، جس میں نفل کا ثواب بھی 70 گنا بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی نماز کے بعد اعلان کیا کہ الحمدللہ مسلسل پورے سال قرآن پاک کی تفسیر کا درس ہمارا جاری رہتا ہے، تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج الحمدللہ سورہ ابراہیم تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 13 ہے۔
اور ہم ڈیٹیل 1-2 آیتیں 4 آیتیں آدھا رکوع اس کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور اس کی تفسیر کو سنتے ہیں۔ تو آج آیت نمبر ہمارے پاس ہے 22 کے اندر ہم نے پچھلے اتوار کو سماعت کیا تھا، صرف آیت کا ترجمہ دہرا دیتا ہوں، مختصر اس کا خلاصہ کہ جب لوگ اپنے اعمال اور کردار میں بگڑ جاتے ہیں اور کل ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان سے پھر قبر و حشر میں پوچھ گچھ ہوگی، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو فلاں شخص نے بہکا دیا، اور وہ فلاں شخص کہے گا مجھے شیطان نے یہ وسوسہ دیا۔ اب جب شیطان پہ بات آئے گی تو شیطان کہے گا کہ میں نے تو تمہیں زور زبردستی تھوڑی کی ہے، میں نے تو ایک تمہیں وسوسہ دیا تھا، کرنا نہ کرنا تمہارا اپنا کام تھا، اب اس کی سزا میرے اوپر نہیں ہے بلکہ تمہارے اپنے اوپر ہے۔ تو اب آیت ترجمہ سنیے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ جب حشر کی کاروائی پوری ہو جائے گی تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق وعدہ تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سو میں اپنے وعدے کے خلاف ہوتا ہوں، اپنے وعدے سے پھرتا ہوں۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی غلبہ یا تسلط نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہاں میں نے تمہیں کسی گناہ کے کام برے کام کی دعوت دی تھی، تم نے قبول کر لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج تم مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے برا مت کہو، اپنے آپ کو برا کہو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، تمہیں عذاب سے بچا سکتا ہوں، نہ تم مجھے بچا سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تو انکار کرتا ہوں ان تمام باتوں کا کہ جس میں تم مجھے پہلے شریک قرار دیا کرتے تھے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک جو ظالم ہیں گناہگار ہیں انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ خصوصاً کافروں کا معاملہ، کہ یہ جو کافروں کی زندگی ہے بڑی عیش کوش نظر آتی ہے، بڑی صاف ستھری اور بڑی پاکیزہ نظر آتی ہے، لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یار مسلمانوں سے اچھے تو یہ کافر ہیں۔ لیکن یہ بات غلط ہے، کسی ظاہر کو دیکھ کر اس پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، حقیقت حال تو مرنے کے بعد کھلے گی۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیاوی کردار اور افعال میں بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو مسلمانوں میں کمی ہے، حالانکہ وہ ہمارا امتیاز تھا، سچ بولنا، اچھا کردار کا حامل ہونا، صحیح کاروبار کرنا، صحیح گفتگو کرنا، جو کہ ہمارے معاشرے سے کم ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان بطور مسلم وہ کافر سے اچھا ہے، اس کا ایمان ہی اس کے کفر کے مقابلے میں 100 درجے اچھا ہے۔ ہم اپنے لوگوں کی اصلاح کی بات کریں گے، لیکن یہ نظریہ جو دوسرے ممالک سے غیر مسلم قوموں کی طرف سے آیا کہ مسلمان لوگ اچھے نہیں ہیں، اسلام اچھا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسلام بھی اچھا ہے اور مسلمان بھی اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے ان کو روکتے ہو۔ اب آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، داخل کر دیا جائے گا ایمان والوں کو اور اچھے اعمال کرنے والوں کو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم، ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے
اللہ کے حکم سے۔ یہ بات کہ اللہ کی رحمتوں میں داخل ہونا کسی بھی کافر کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا، ایمان اور عمل صالح۔ الحمدللہ اللہ کی عطا سے ہم سب کے پاس ایمان، کلمہ شریف موجود ہیں، ہم اہل ایمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے۔ جس بات کی کمی ہے وہ عمل صالح کی ہے۔ کوشش کی جائے کہ خوب اچھے اعمال کیے جائیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو جو درجہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اس میں ایک بات کی وضاحت کہ جنت میں داخلہ صرف ایمان پر ہے۔ ایمان ہے تو جنت میں ہے، ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخلہ نہیں۔ اب جنت کے درجات ہیں، ان درجوں کا جو معاملہ ہے وہ اعمال خیر سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی کو کم ہوگا، کسی کو زیادہ ہوگا، اور کسی کو بہت بلند رتبے پر فائز کیا جائے گا ان کے اعمال کے بقدر۔ جنت میں ہوگا کیا؟ فرمایا تحیتہم فیہا سلام۔ جب ایک جنتی جنت میں داخل ہوگا تو وہ چاروں طرف سے یہ دعائیں سن رہا ہوگا، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو، اور وہ ایک دوسرے کو بھی اس طرح مخاطب کر رہے ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جو دعا دی جاتی ہے سلام کی، الحمدللہ اللہ نے دنیا میں ہمیں یہ کلام عطا فرمایا ہے۔ ہم جس سے بھی ملتے ہیں اسے کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ حدیث مبارک میں موجود ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، جس کو تم پہچانتے ہو، جس کو تم نہیں پہچانتے، ہر ایک کو سلام کرو۔ جنتیوں کا ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت یہ کلمہ ہوگا جو کہ اللہ نے مسلمانوں کا عطا فرمایا۔ مسلمانوں کے لیے سلام کو مقرر کیا گیا، غیر مسلم سلام نہیں کرتے، وہ ہیلو، ہائے، کیسے ہیں، اس طرح کی گفتگو وہ اپنی زبان انگلش میں، فارسی میں، مختلف زبانوں میں کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان کے لیے یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملیں اسے ہیلو ہائے کے مقابلے میں کہیں السلام علیکم۔ تو جب بھی آپ موبائل پہ کسی سے بات کریں، کوئی کال آ رہی ہے، تو آپ کا جو جملہ ہو پہلا کوشش کیا جائے وہ السلام علیکم۔ ہاں اگر کوئی سامنے والا غیر مسلم ہے تو پھر ہم نے اسے سلام نہیں کرنا، اگر وہ ہمیں کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے وعلیکم، صرف اتنا، وعلیکم۔ یا اگر معاملات ایسے ہیں کہ وہ برا مان جائے گا تو پھر مسلمان کو حکم ہے کہ اس کے فرشتوں کی نیت کر کے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے یا سلام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہرحال فرشتے اللہ کے ایمان والے بندے ہیں، وہ کافر پر بھی مسلط ہیں لیکن ہیں اللہ کے مقرب اور پاکیزہ بندے، لہٰذا ان کی نیت کر کے ہم سلام کر سکتے ہیں۔ کافر اپنے کفر کی وجہ سے سلام کا اہل نہیں ہے کہ اس کے اوپر سلامتی کی دعا کی جائے۔ ہاں یہ دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی کافروں کو خط لکھا، تو جب خط لکھا تو آپ کا جو جملہ تھا وہ یوں ہوتا تھا السلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کر لے، یعنی اسلام قبول کر لے، اس پر سلام ہے، اور جو ہدایت کو قبول نہیں کرے گا اس پر ہمارا سلام نہیں ہے۔ یہ بات حضور نے اپنے خط میں لکھوائی، حضرت علی المرتضیٰ نے لکھی اور کئی کاتبین نے لکھی السلام علی من اتبع الہدی۔ آگے ارشاد فرمایا، 3 آیتیں ہیں، ارشاد فرمایا الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح پاکیزہ کلمے کی مثال بیان فرماتا ہے، اس پاکیزہ درخت کی طرح
کہ جس کی اصل مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ فرمایا یہ جو مثال ہے یہ کھجور کے درخت کی ہے۔ کھجور کا درخت مضبوط ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، نفع مند ہوتا ہے، اس کے پتے نہیں گرتے، ہر موسم میں اس کا پھل آ رہا ہوتا ہے۔ مسلمان کے ایمان کی مثال اس کی طرح ہے کہ ایمان اس کا اس کے دل میں راسخ ہے اور ہر حال میں اسے نفع دے گا۔ اگر مسلمان سو رہا ہے اس پر بھی اسے ثواب ہے، آپ سحری میں کھانا کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ثواب دے رہا، آپ افطار میں پھر کھا رہے ہیں آپ کو اللہ پھر بھی ثواب دے رہا، آپ کچھ نہیں کھا رہے روزہ رکھ کر پھر بھی اللہ ثواب دے رہا، آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں پھر بھی اللہ ثواب دے رہا ہے، آپ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں پھر بھی اللہ ثواب دے رہا ہے۔ تو مومن کی جو مثال ہے وہ کلمہ طیبہ اور کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ وہ ہر حال میں نفع مند ہے۔ مسلمان کا ایمان بھی ہر حال میں نفع مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔